السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز و محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جس آیت مقدسہ پر درس ہے وہ سورہ ابراہیم سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 22 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، جو اعلیٰ شعور اعلیٰ نظریہ ہمیں دیا ہے، اللہ رب العزت اس کا فہم عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ کچھ دروس میں اللہ رب العزت دو جماعتوں کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، دو جماعتوں کے بارے میں ہمیں بریفنگ دے رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو حزب اللہ ہے، وہ رسولوں پر مشتمل ہے، اللہ کے پیارے نبیوں پر مشتمل ہے، سچے لوگوں پر مشتمل ہے، سچی جماعتیں ہیں۔ ان کا ویژن کیا ہے، ان کا کریکٹر اور کردار کیا ہے، اللہ رب العزت وہ ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو کفار، مشرکین، منافقین اور ظالموں پر مشتمل ایک پارٹی اور جماعت ہے، اس کو حزب الشیطان کہتے ہیں۔ ان کا ویژن کیا ہے، ان کا پروگرام اور نظریہ کیا ہے اور عمل و کردار کیا ہے، اس کو اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی تربیت حاصل کریں۔ ہم جتنا کچھ سن رہے ہیں، یہ 10-15 منٹ کی جو گفتگو ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری تربیت کے لیے ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں اور سمجھیں کہ یہ بڑا مارکا مار رہے ہیں۔ نہیں، ایک لفظ سمجھیں، ایک جملہ سمجھیں۔ ہر درس میں کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، ایک اللہ کی رہنمائی ہم سنیں، سمجھیں اور نیت کر لیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنی ہے۔ یہ ہے اصل میں اس کا فائدہ، اور اسی کو شعور کہتے ہیں، اسی کو اللہ رب العزت کا قرب کہتے ہیں، اسی کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حزب الشیطان کو دنیا اور آخرت میں جو نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں اس سے آگاہ فرما دیا ہے۔ حزب اللہ کو دنیا اور آخرت میں جو فائدے ہیں اللہ نے اس سے بھی آگاہ فرما دیا اور مسلسل فرما رہے ہیں ابھی۔ تو ہم کیوں نہ ہوش کے داخل لیں، کیوں نہ بصیرت سے کام لیں، عقل سے کام لیں، اور ہم اس راستے کو اختیار کریں جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ اور اس راستے کو کیوں اختیار کریں جو دنیا میں بھی ناکامی کا ہے، عذاب کا ہے، بدامنی کا ہے، اور سیاسی اور معاشی بدحالی کا ہے، ظلم کا ہے، اور آخرت میں جو عذاب اللہ ان کو دیں گے، آپ نے پچھلے درس میں بھی سنا کتنا سخت اللہ کا عذاب ہوگا جو مختلف شکلوں میں ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں، اس سے محفوظ فرمائیں۔ ان جماعتوں کا ساتھ دینا، ان سے کمپرومائز کرنا، ان کے لیے جھکاؤ پیدا کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اب بتائیے، غور کیجئے کہ حزب الشیطان، شیطانی جماعتوں کا جو سربراہ ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ملعون شیطان ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر ان شیطانی جماعتوں کے سربراہان کون ہیں؟ جو حکمران ہوتے ہیں وقت کے، ظلم کے دور کے جو حکمران ہیں، ظالمانہ سسٹموں سے کمپرومائز کر کے ان کو قائم رکھنے والے حکمران، ایجنٹ، وہ دنیا میں شیطانی جماعتوں کے رہنما اور قائدین ہیں۔ ذرا توجہ سے آیت نمبر 22 آج جو ہمارے زیر مطالعہ ہے سنیے، اور ایک ہی آیت میں نے آج یہاں منتخب کی تھی تاکہ ہم اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، توجہ سے سنیے میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان کہے گا جب اللہ رب العزت فیصلے فرما دیں گے، یہ قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کا دور ہوگا، اور اب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب الشیاطین ہے، یہ ہے اللہ کے رسول، سچی جماعتیں، ان کے جھنڈوں کے نیچے آج ان کو ماننے والے ہیں۔ یہ حزب الشیاطین، جھوٹی جماعتیں، فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، امریکہ، یورپ، برطانیہ، اور ان کے جو ایجنٹ ہیں آگے جتنے بھی پاکستان اور دیگر دنیا کے ممالک میں، یہ ان کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، ان کے لیڈر یہ ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ذرا توجہ کیجئے، یہ شیطان الفاظ کہہ رہا ہے، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، یعنی اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے صراط مستقیم، کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ وَوَعَدتُّكُمْ، ایک وعدہ میں نے بھی تمہارے ساتھ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، پس میں نے اس کی مخالفت کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں تمہیں عزت دوں گا، اغراض، ذاتی اغراض، کامیابیاں، جھوٹ بولو، جھوٹ کا بڑا فائدہ ہے، فراڈ کرو، فراڈ کا بڑا فائدہ ہے، 2 نمبریاں کرو، بڑا فائدہ ہے، اور وقتی طور پہ میں نے تمہیں فائدے بھی دیے، لیکن وہ فائدہ تو تمہیں ایک وقتی ملا تھا، وہ تو ایک نمائش تھی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں تو تمہیں وہ فائدے نہیں دے سکا۔ آگے سنیے، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میری تو تم پہ کوئی ایسی حکومت بھی نہیں تھی، ایسے اختیارات بھی نہیں تھے۔ اصل میں اختیارات، حکومت، آل نال، خود مختار تو اللہ کی ذات اقدس ہے۔ میرے بارے میں تو تم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جب میرے جھگڑے کا آغاز ہوا تو اسی وقت دیکھ لیا تھا میں کتنا بے بس تھا، لیکن حیرانگی کی بات ہے تم نے پھر بھی مجھے مانا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کوئی ایسا میرے پاس نہ تو حکومت تھی نہ اختیارات تھے کہ میں کچھ کر سکتا۔ ہاں ایک کام میں نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بڑے بڑے اچھے خوبصورت خواب دکھائے، اور تم نے کیا کیا؟ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے مجھے مان لیا۔ یہ جھوٹے خواب، جھوٹے دعوے، جھوٹے نعرے اور پھر نمائشی دعوے، یہ میں نے سارے کام کیے، اور تم ایسے لوگ تھے کہ تم نے مجھے مان لیا، مجھے قبول کر لیا۔ اب کیا ہے؟ فَلَا تَلُومُونِي، آج مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، آج اس موقع پر، اس جگہ پر
میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میں تو ویسے ہی راندہ درگاہ ہوں، پہلے ہی میں ملعون ہوں، اور تم نے ایک ملعون کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا۔ پچھلی آیت میں، پچھلے درس میں آپ نے یہ پڑھا کہ دنیا کے اندر جو حکمران بنائے گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ دنیا میں جن کو تم نے حکمران مانا، لیڈر مانا، قائد مانا، بڑے بڑے نعرے لگائے ہم ان کے ساتھ ہیں جی، وہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ اور آج مسٹر ابلیس جو شیطان الشیاطین اور رئیس الشیاطین، سارے شیطانوں کا سردار، سارے ظالم حکمرانوں اور ایجنٹوں منافقوں کا جو سردار شیطان اصل ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اگلی بات سنو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اللہ کے اس جاہ جلال کے سامنے، اللہ رب العزت کی اس وقت سلطنت قائم ہے، انصاف کا اس وقت ماحول قائم ہے، اس کے سامنے نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، سنو محترم عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، بجائے اس کے کہ اس وقت شیطان کے نرغے میں آ کے ہم پریشان ہو، آج بغاوت کا اعلان کرو شیطان سے۔ وہ کیا کہتا ہے سنیے، انی کفرت، میں آج انکار کرتا ہوں، کس چیز کا؟ بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کے مقابلے میں لے کے آئے، شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی توحید کی فلسفی کو نہیں سمجھا، انکار کیا، اس انکار پر آج میں انکار کرتا ہوں، میں انکار کر رہا ہوں کہ تم نے اللہ کا انکار کر دیا تھا، آج میں اس شرک کے بارے میں تم سے انکار کرتا ہوں، تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ محترم خواتین و حضرات، شیطان کے اس لیکچر کے بعد، اس خطاب کے بعد کیا گنجائش رہ سکتی ہے کہ ہم شیطان کا ساتھ دیں؟ آج دنیا میں ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اس سے بغاوت کا اعلان کرو، یا مرنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے کے بعد تو ہمارا جھنڈا شیطان ہوگا، شیطانی حکمران ہوں گے، یہ لٹیرے چور ڈاکو ان کے جھنڈے کے نیچے جب ہوں گے تو کیا اس وقت کیا حالت ہوگی جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی؟ وہ سخت وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی یا ربی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، ہر بندہ اپنے آپ کو پکار رہا ہوگا، پھر ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ آج غور کرو، آج درست تجزیہ کرو، سچی جماعتوں کو پہچانو، ان کا ساتھ دو، اور شیطانی جماعتیں، شیطانی لیڈر، شیطانی حکمران، جھوٹے حکمران، 2 نمبر حکمرانوں سے آج نجات حاصل کرو، ان سے ہرگز کمپرومائز نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو، کسی سوچ، کسی نظریے، کسی عمل و کردار میں ان کو ساتھ نہ دو۔ اللہ رب العزت ان سے ہمیں نفرت اور بغاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔